بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان پر کھانے کے بعد چند مسنون امور۔ ناظرین، خیال رہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسوہ حسنہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، احوال، آپ کی پاکیزہ اخلاق و عادات، خواہ ان کا تعلق طبعی اور بشری امور سے کیوں نہ ہو، سب امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان پر کھانے کے بعد چند مسنون امور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھانے کے بعد خلال کرو اور کلی کرو، یہ دان اور داڑھ کے لیے مفید ہے۔ دسترخوان پر روٹی آ جائے تو شروع کر دیں، سالن کا انتظار نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پر سے اٹھنے سے منع فرمایا جب تک کہ دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے۔ شرکاء، دسترخوان کی رعایت سنت ہے، دسترخوان صاف کر دینا سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے بلاتے تو فرماتے، پہلے بڑوں سے شروع کرو۔ جب کھانا رکھ دیا جائے تو کھانے کی ابتدا قوم کے بڑوں سے ہو، یا صاحب طعام سے ہو، یا جو ان میں صالح ہو اس سے ہو۔ دسترخوان پر مرغوب شے پیش کرنا سنت ہے، تبرکن جھوٹا کھانا سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل کر کھایا کرو کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور کھانا آ جائے تو کھانا کھا لو۔ جمعے کے دن جمعے کے بعد کھانا کھانا سنت ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ سنت ہے۔ سفر سے واپسی پر کھانے کا اہتمام کرنا، مشتبہ یا اجنبی شخص کے کھانے سے احتیاط سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم کھانا مومن کی شان ہے۔ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنت میں کھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا کھانا 2 کو، اور 2 کا 4 کو، اور 4 کا 8 کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں میٹھا کھانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مکھی تمہارے کھانے پینے کی اشیاء میں گر جائے تو اس کو ڈبو دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہے۔ جب کھاؤ تو نمک سے شروع کرو، اختتام بھی نمک سے کرو۔ نمک میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمک تمہارے سالن کا سردار ہے۔ اہل خانہ جو پیش کریں اس کی تحقیر کرنا خلاف سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پنیر لایا گیا اور کہہ دیا گیا، یہ مجوسی کا بنایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ۔ تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین سالن گوشت کا ہے، جو سالنوں کا سردار ہے۔ دنیا اور آخرت کا افضل ترین کھانا گوشت ہے۔ گوشت کی کثرت مضر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناغہ کر کے کھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی دعوت یا ہدیہ کو رد نہ فرماتے بلکہ قبول فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا، دست آپ کے سامنے کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دان سے نوچ کر کھانے لگے۔ دست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہڈی دار گوشت میں دست کا گوشت بہت مرغوب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گردن، شانہ اور پیٹھ کا گوشت زیادہ مرغوب تھا۔ بھنا ہوا گوشت کھانا سنت ہے۔ تنہا گوشت بلا روٹی کے کھانا سنت ہے۔ گوشت کے لمبے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ان میں نمک لگا کر خشک کر دیا جائے۔ ایسا سوکھا گوشت ہفتوں کھایا جا سکتا ہے۔
گوشت کو اس طرح رکھنا اور ایسا گوشت کھانا سنت ہے۔ شوربہ دار گوشت کھانا سنت ہے۔ جب گوشت خریدو تو شوربہ زائد رکھو اور اپنے پڑوسی کو اس میں سے دو۔ گوشت میں کدو ڈال کر کھانا سنت ہے۔ بھنی ہوئی کلیجی اور دل کھانا سنت ہے۔ قربانی کی جانوروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کلیجی ہی کھاتے تھے۔ پائی کھانا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پائی 1 ماہ تک رکھتے تھے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے۔ مغز گودا کھانا سنت ہے۔ مرغی کا گوشت کھانا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرغی کھانے کا ارادہ فرماتے تو چند روز تک اس کو باندھے رکھتے، اس کے بعد کھاتے۔ اونٹ کا گوشت کھانا، نیل گائے کا گوشت کھانا، چکور کا گوشت کھانا، سرخاب کا گوشت کھانا، مچھلی کا گوشت کھانا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکرے کی 7 چیزیں سے کراہت محسوس کرتے: پتا، مثانہ، فرج معدہ، جگر، خصے، غدود اور خون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گردے کو پیشاب کے منسلک ہونے کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی میٹھی چیز لے کر آئی تو اسے کھا لو، واپس نہ کرو۔ اسی طرح خوشبو پیش کرے تو اسے سونگھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ کیا بہترین سالن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں فاقہ نہیں جس میں سرکہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ ہم سب نبیوں کا سالن رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دودھ پینے کے لیے لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مشروب ایسا نہیں جو غذا کی بھی کفایت کرے سوائے دودھ کے۔ بکری کا دودھ باعث برکت ہے۔ جو کی روٹی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی چپاتی نہیں کھائی۔ روٹی اور کھجور کھانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی چوٹی رکھی جائے، اس میں برکت ہے۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئی بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔